یہ آج کل جیسے تھوڑا سا ماحول نفرت کا پھیلا ہوا ہے, بی جے پی ہے, پولیٹیکل معاملہ ہے, تو اب اس طرح مسلمان کو کیسے رہے, کس طریقے سے, کیونکہ ان لوگوں سے ڈیل بھی کرنا پڑتا ہے. اب ایسے میں بات چیت شروع ہو جاتی ہے, کس کا آدمی فیور کرے؟ ان کا بڑا اچھا سوال ہے کہ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں, نفرتوں کا ماحول ہے, ہم یہاں کس طرح سے رہیں. بھائی اس میں آپ کی اپنی کمی ہے کہ آپ کو دین کا علم بالکل نہیں ہے. آپ کو اپنا کریکٹر پیش کرنا ہے, اس کے بعد پھر دین پیش کرنا ہے. دیکھو صحابہ اکرام کا جو معاملہ تھا, یہ حالات کوئی مکے سے بدتر تھوڑی ہیں. مکے کے حالات اگر میں آپ کو بتا دوں نا, آپ رونے لگو گے سارے. کیا کیا ہوا نبی کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ. چیر دیا گیا, ایک اونٹ ادھر تھے, ایک اونٹ ادھر تھے, رسی باندھی گئی ٹانگوں میں, بیچ میں سے چیر دیا گیا صحابہ. جو انگارے ہوتے ہیں نا, ان پہ لٹا کے پہلے کھال پگھلی پھر چربی پگھلی, اور جب نشان دکھائے ہیں نا حضرت خباب نے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ گئے پیٹ دے کے ان کی. یہاں تو کچھ بھی حالات نہیں ہیں, اور یہ وقتی حالات ہیں, ہمارے اپنے کرتوتوں کی سزا ہے. قرآن یہ کہتا ہے جو حالات تمہارے اوپر آتے ہیں تمہارے اپنے کرتوتوں کی سزا ہے. آپ اپنا کریکٹر تو بناؤ, یہ نہ دیکھو کہ تمام مسلمان کیا کر رہے ہیں. میں انڈیویجولی کھڑا ہوں, میں دیکھوں. آپ یقین کرو کہ ابھی میرے پاس بہت لوگ ہندو آتے ہیں یہاں مرکز میں, ڈیلیا میں, اس طرح سے مجھے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے میں ان کا باپ ہوں, میں ان کا گرو ہوں. اس نفرت کے دور میں بتا رہا ہوں. آپ محبت بانٹنی تو شروع کرو, آپ ان کے سر پہ ہاتھ تو رکھو, انہیں یہ لگ جائے کہ یہ ہمارا ہمدرد ہے, ہمارا خیر خواہ ہے. یہ تو اتنے کم عقیدے کے ہوتے ہیں کہ تو آپ کے پیروں میں پڑ جائیں گے. میں نے شاید آپ کو بتایا تھا ابھی مدھیہ پردیش یا ایم پی سے ہاں ایک فیملی آئی تھی, پوری فیملی یوں تھی سیدھی بالکل میرے پیروں میں, شاشٹانگ جو کہلاتا ہے ان کے یہاں, رکو وہ سجدہ نہیں, سیدھے لیٹنا بالکل. اور میں نے بہت چاہا کہ کرسی پہ بیٹھ جاؤ, کھڑے رہے. تو یہ تو ایک بار انہیں لگ جائے کہ ہمارا ہمدرد ہے, یہ تو اپنا باپ, اپنا گرو, اپنا بھائی مانتے ہیں. تو بالکل آپ اپنا کریکٹر پیش کرو اور دین سیکھنے کی کوشش کرو. نبی کی تعلیمات غیر مسلموں کے ساتھ کیا تھی, اتنی بہت ہے. اگر حضور کی تعلیمات آپ کو غیر مسلموں کے ساتھ مل گئی نا تو بس وہ کافی ہیں آپ کے لیے, آپ جواب دے دو. حضور کا کریکٹر آپ کے سامنے ہونا چاہیے. اصل میں حضور کی سیرت آپ کے سامنے ہونی چاہیے, حضور کا مزاج آپ کے سامنے ہونی چاہیے, حضور کی عادتیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے, تب آپ جواب دے پاؤ گے. ورنہ آپ تو بس آئیں جائیں کر کے وہی حاوی ہو جائیں گے آپ کے اوپر. اور قرآن نے ایک اور کلیہ دیا آپ کو کہ جب آپ کا کسی جاہل سے واسطہ پڑے تو سلام کرو, آگے بڑھ جاؤ. قالوا سلاما, قرآن کہتا ہے آگے بڑھو, بالکل نہ الجھو جب تک آپ کو علم نہیں آتا. ہاں جی. ایک بھائی کا سوال ہے کہ جس سے انہیں محبت ہے اس کی شادی کہیں اور ہو گئی اور وہ بہت پریشان ہے, کوئی عمل بتائے ورنہ وہ سوسائڈ کر لے. بڑا سینسیٹیو سوال ہے بھائی. جن سے محبت کرتے تھے ان کی شادی ہو گئی اور یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے وہ انہیں مل جائے ورنہ یہ سوسائڈ کر لیں گے. بھائی میری رائے تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دل ہمیں اپنی یاد کے لیے دیا, نامحرم لڑکیوں یا نامحرم لڑکوں کی یاد کے لیے نہیں دیا. اگر آپ کی قسمت میں اس سے شادی ہونا لکھا ہوتا تو وہ ہو چکا ہوتا. اللہ نے قرآن میں کہا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے اچھی نہیں ہیں, مجھے پتہ ہے, حالانکہ تمہیں اچھی لگتی ہیں. تو ہو سکتا ہے آپ کو بات اچھی لگ رہی ہو کہ میری شادی اس سے ہو جاتی, لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ یہ اچھا نہیں تھا. دونوں کے نکاح ہونے کے فوراً بعد کسی ایک کی ڈیتھ لکھی ہوئی ہوتی, بچے نہ ہوتے, کوئی معذور ہو جاتا. اس لیے اللہ کو کرنے دو جو اللہ کر رہا. اب آپ اللہ کی یاد اپنے دل میں بساؤ. سوسائڈ کرنے کا خیال بھی مومن کے دماغ میں نہیں آنا چاہیے. یہ حرام کام ہے, ایمان آنے کے بعد حرام کام ذہن میں نہیں آنا چاہیے. اس لیے کوئی اور لڑکی دیکھو, اس سے شادی کرو. اور اصل محبت پانا تھوڑی ہے یار. اصل محبت یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ وہ اپنی سسرال میں خوش رہے, وہاں فلا پائے, اس کے بچے ہوں, وہ ترقی کریں, وہ اس کی خوشیت دیکھیں. یہ ہے آپ کی محبت. یہ کوئی محبت تھوڑی ہے کہ میں کسی طرح اسے پالوں ورنہ میں سوسائڈ کر لوں گا. یہ تو بیکار کا جملہ ہے. اور اگر آپ نے سوسائڈ کر لیا تو خودکشی کے بارے میں نبی کی حدیث ہے, جو جس طرح سے اپنے آپ کو ختم کرے گا قیامت تک روز اسے اسی طرح مارا جاتا رہے گا. تو میرے بھائی سوچ سمجھ کے, جس ماں نے پیٹ میں آپ کو 9 مہینے رکھا, آپ کی ڈیتھ کے بعد وہ ختم ہو جائے گی بالکل. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ہی دم توڑ دیں. آپ بتاؤ. قرآن کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا ٹھیک ہے. سوال یہ قرآن کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا جائز ہے, بالکل جائز ہے, کوئی منع نہیں ہے. نہ نبی نے فرمایا نہ قرآن کی کوئی آیت ہے. آپ بتاؤ. جیسا کہ نمازی بخاری نماز پڑھتا ہے, ثنا کے بعد میں بسم اللہ کو پڑھنا اس کے لیے
ان کا سوال یہ ہے کہ اگر انفرادی نماز پڑھ رہے تو ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان اور بسم اللہ پڑھنا بالکل بھائی پڑھنا ہی چاہیے. دیکھو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم قرآن کی شروعات کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کرو. قرآن کی آیت ہے ٹھیک. اور ہر صورت کے ساتھ اللہ نے بسم اللہ شریف اتاری, صرف ایک صورت توبہ کے علاوہ. آپ نے سنی ہوگی یہ بات, 114 صورتیں اتری, 113 کے ساتھ بسم اللہ آئی. تو اس لیے جب ہر صورت کے ساتھ اللہ نے بسم اللہ اتاری اور حکم دیا کہ جب قرآن شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کرو, تو آپ کو بالکل ثنا کے فوراً بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی, کیونکہ آپ قرآن کا ایک حصہ سورہ فاتحہ پڑھنے والے ہو اور سورہ فاتحہ سے پہلے بھی بسم اللہ اللہ نے اتاری. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ آپ کے لیے ضروری ہے. میرے گھر والے نماز نہیں پڑھتے, مجھے ڈر لگتا ہے. میرے گھر والے نماز نہیں پڑھتے, مجھے ڈر لگتا ہے کیا بے نمازی بھی جنت میں جائیں گے؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ کیا بے نمازی بھی جنت میں جائیں گے؟ میرے گھر والے نماز نہیں پڑھتے, مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ دوزخ میں نہ چلے جائیں. بھائی بہت بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا, اور یہ بالکل آپ کا جائز ڈر ہے. اللہ آپ کو ایسے ہی رکھے اور آپ اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں, کیونکہ قرآن کی ایک آیت یہ ہے کہ جب جنتی جو ہیں وہ جنت میں جاتے ہوں گے, راستے میں دوزخیوں پہ ان پہ نظر پڑے گی تو وہ ان سے پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیسے آ گئے, تو وہ پلٹ کے یہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ویسے تو 3-4 باتیں کہیں گے, اس میں ایک لفظ یہ بھی ہے, ایک جملہ یہ بھی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو اس لیے نماز ایمان میں اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نبی نے بتایا, تو اس لیے نماز پڑھیں. لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بے نمازی جنت میں نہیں جائیں گے, کیونکہ قرآن ہی کی ایک آیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں. یہ نہیں کہا کر دوں گا, مرضی کے اوپر ہے, قادر مطلق ہے, چاہے کریں چاہے نہ کریں. تو ہو سکتا ہے آپ کا کوئی ادا اسے ایسی پسند آ جائے, کیونکہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جو سخی ہوگا اگر وہ گناہ گار بھی ہوگا تو وہ اللہ کے قریب ہوگا, کوئی کنجوس ہوگا وہ عبادت گزار بھی ہوگا تو اللہ سے دور ہوگا. میں نے شاید سنائی تھی آپ کو, پوری حدیث اس طرح سے ہے, جو سخی ہے وہ بندوں کے قریب ہوتا ہے, اللہ کے قریب ہوتا ہے, جنت کے قریب ہوتا ہے. اور جو موذی ہے نا, وہ کنجوس, چاہے وہ کتنا عبادت گزار ہو, وہ لوگوں سے دور ہوتا ہے, اللہ سے دور ہوتا ہے اور دوزخ کے قریب ہوتا ہے. یہ حدیث ہے. تو اس لیے یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ بے نمازی جنت. ہو سکتا ہے اسے توبہ کی توفیق مل جائے اور وہ کوئی ایسا سجدہ کر دے کہ نشانی اس کا سجدے کا زمین پہ آ جائے اور وہیں فارغ ہو جائے. ہاں جی, میں یہ کہتا تھا یہ فرض نماز میں امام صاحب کے ساتھ جو ہے ثنا کہاں تک پڑھنی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے فرض نماز میں امام صاحب کے ساتھ ثنا کہاں تک پڑھنی ہے. بھائی ثنا تو شروع میں پڑھی جائے گی نا آپ کی, سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے. اگر امام صاحب نیت باندھ چکے اور آپ کو آنے میں دیر ہو گئی پھر تو ثنا آپ کی گئی. اس ٹائم پیریڈ میں آپ کو ثنا پڑھنی ہے جس ٹائم پیریڈ میں امام صاحب ثنا پڑھ رہے ہیں. اگر انہوں نے نماز شروع کر دی تو آپ کی ثنا گئی, پھر انہی کی ثنا آپ کی ثنا مانی جائے گی. نہیں, میں تکبیر اولا میں شامل ہو رہا مانتا ہوں. ہاں, وہ بتاتے ہیں کہ آپ اگر پیشمان کے بچے ہیں تو آپ کو جو ہے وزالہ قاعدے تک آپ کو پڑھنی ہے. نہیں پوری پڑھنی ہے. کہ اس میں آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ نہیں پڑھی, آپ نے ثنا پڑھی, اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پڑھیں گے, کیونکہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں امام صاحب. انہوں نے انڈیویجول نماز کی پوچھی تھی میرے سے. وزالہ قاعدے تک بتاتے ہیں کہ فرض آپ اگر پیشمان کے پیچھے غیر اللہ کی پڑھنی ہے آپ کو, باقی امام کے پیچھے ہو نا, باقی تو وہ پڑھ رہے ہیں, آپ قرآن تو نہیں پڑھ رہے ہیں, تو آپ کے اوپر نہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے نہ بسم اللہ. آپ بتاؤ. سوال یہ تھا, اگر کسی کے پاس دین کی دعوت نہ پہنچی تو کیا اس کا حساب ہوگا؟ بڑا اچھا سوال ہے ان کا کہ بھائی کسی پہ دین کی دعوت نہیں پہنچی تو کیا اس کا حساب کتاب بھی ہوگا؟ بھائی حساب تو سب کا ہونا ہے, اور یہ اللہ دیکھے گا کہ دین کی دعوت اس تک پہنچی یا نہیں پہنچی. آپ کو کوئی مطلب نہیں, آپ تک دعوت پہنچ گئی, آپ فالو کرو دین کو. اور یہ دور ایسا ہے کہ اس ٹائم سیٹلائٹ کا دور ہے, میڈیا کا دور ہے, سب تک دعوت پہنچ رہی. پھر بھی اس کے بعد بھی اگر دعوت نہ پہنچی تو میں نے ایک روایت یہ پڑھی تھی کہ اللہ وہاں بھی ان لوگوں کو اکٹھا کرے گا آخرت میں, اور پھر نبی کو کسی کو بھیجے گا, وہ انہیں دین کی دعوت دے گا. جتنے لوگوں کی قسمت میں دین ہوگا وہ ایکسیپٹ کر لیں گے, اور جو انکار کر دیں گے وہ دوزخی, اور جو ایکسیپٹ کر لیں گے وہ جنتی. آخر میں بھی یہ ہوگا, بالکل آخر میں جا کے. ہاں جی, کیا اب جیسے معاشرے میں غیر مسلم بھی ہیں, اب ہماری اس میں پکڑ آئے گی کہ دین کی دعوت انہیں بھی دینا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ معاشرے میں غیر مسلم ہے, کیا ہماری پکڑ آئے گی؟ بالکل پکڑ آئے گی بھائی. نبی نے آخری خطبے میں آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی, اس لیے آپ دین کا علم سیکھیں, انہیں دین بتائیں,
اگر نہیں کچھ بھی کر سکتے تو آپ ہندی کا قرآن انہیں گفٹ کر دیں ایک مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ کہ میرے بیٹا ہوا یا میری امی کی طبیعت ٹھیک ہوئی یا میری بیوی کا برتھ ڈے ہے، کسی بھی بہانے سے تو آپ انہیں قرآن گفٹ کر دیں۔ قرآن کے بارے میں میں نے پچھلے ہفتے بھی اعلان کیا تھا کہ یہاں فری آف کاسٹ روحانی مرکز میں قرآن ملتے ہیں، ہندی انگلش، اردو کے ختم ہو رہا ہے، اردو کو بھی آ جائیں گے، لیکن اردو کی ضرورت نہیں ہوتی دائی کو، انہیں انگلش اور ہندی کے چاہیے، سینکڑوں کی تعداد میں الحمدللہ ہیں فری آف کاسٹ۔ آپ ان کی لسٹ دو ہمیں، جنہیں آپ نے دینے ہیں ان کے نمبر دو، یا تو ہم پہنچائیں گے یا ہم آپ کی ذمہ داری ڈال دیں گے کہ آپ خود پہنچائیں، آپ کے جاننے والے ہیں، کوئی پیسہ نہیں دینا، صرف یہاں عبداللہ بھائی سے ملیں یا ان سے کاشف بھائی سے اور قرآن لے لیں۔ آپ بتاؤ جی۔ اگر کسی یعنی کہ ہمارا مسلمان غیر مسلم سے تعلق ہے، اب وہ کسی اپنے جانا تہوار کے وقت میں مٹھائی وغیرہ ہمارے پاس میں پوجا وغیرہ کہیں کے یہاں استعمال ہوتا ہے، اور وہ ڈبے وغیرہ بھیجتے ہیں، تو وہ مٹھائی کھانی جائز ہے نہیں؟ کھانی جائز ہے یا نہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی پوجا کی مٹھائی یا پرساد وغیرہ دے دے، کیا کھانا جائز ہے؟ نہیں بھائی، بالکل کھانا جائز نہیں ہے، لیکن آپ نے ان کے ساتھ بات بگاڑنی نہیں ہے، اس طرح تو آپ دین کی دعوت کو متاثر کریں گے۔ آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے، آپ ان سے وہ لے لو اور اسے پھر دبا دو مٹی کے نیچے یا کچھ بھی، لیکن کھانی نہیں ہے آپ کو کسی پوجا کی مٹھائی۔ ویسے اگر کوئی تحفہ دے جائے آپ کو، بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، ہمارے یہاں روز ڈبے آتے ہیں غیر مسلموں سے، پڑوسی ہمارے سب غیر مسلم ہیں، تو وہ کھانا بالکل جائز ہے۔ ان کے گھر کا تمام کھانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوتوں میں جاتے تھے غیر مسلموں کی، اور انہیں گوشت وغیرہ تحفے وغیرہ بھی بھیجتے تھے حضور، تو اس لیے بالکل اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن پوجا کے پرساد وغیرہ غیر اللہ کے نام کی کوئی بھی چیز آپ کے لیے حرام ہے، قرآن نے منع کیا آپ کو۔ دیوالی پہ اگر بونس ملے، پیسے ملے اور مٹھائی ملے تو جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ دیوالی پہ بونس یا مٹھائی ملے جائز ہے؟ بالکل جائز ہے بھائی۔ آپ جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں، اس میں انہوں نے تحفے بانٹے اپنے لوگوں کو یا بونس دیا یا سیلری ڈبل کر کے دی، بالکل آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ وہ آپ کی کمپنی ہے۔ ہاں جی، غیر مسلم نمستے کرے، اس کا جواب دینا ہے؟ ان کا سوال یہ غیر مسلم نمستے کرے تو اس کا جواب دینا، بالکل دینا بھائی۔ اصل میں نمستے کا ٹرانسلیشن آپ کو صحیح نہیں بتایا گیا۔ نمستے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں، نمستے کا مطلب یہ ہے جیسے آپ کسی اپنے بڑے کو اس طرح جھک کے سلام کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے بالکل۔ اس طرح تو آپ نکو بن جاؤ گے۔ آپ اگر لوگوں کو نمستے کا جواب نہیں دو گے، آپ دعوت کیسے دو گے؟ مقصد یہ ہے میرا کہ اس امت کو قرآن یہ کہتا ہے سورہ آل عمران میں کہ ہم نے اسے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا کہ یہ برائی کی تلقین کرے اور اچھائی کی تلقین کرے، برائی سے منع کرے، ٹھیک ہے؟ بہترین امت بتایا اسے۔ تو آپ بہترین امت تب بنیں گے جب آپ اس فریضے کو انجام دیں گے، اور اس فریضے کو انجام دینے کے لیے آپ کو مسلکوں سے اور اس طرح دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے اوپر اٹھنا پڑے گا۔ ہاں جی، ایک کر کے یار آپ بتاؤ۔ کیا وتر عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا وطر عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے بھائی، وطر بالکل الگ نماز ہے، ذہن کھول لیں آپ اپنا، عشاء سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ عشاء کی نماز صرف 4 فرض ہے، اور حضور نے 2 سنتیں پڑھی بعد میں، اس کے بعد آپ جتنے مرضی نفل پڑھو، یا وطر آپ نبی کے 3 طریقے سے وطر پڑھنے کے، عشاء کے ساتھ بھی پڑھیں، بیچ رات میں بھی پڑھیں، آخری رات میں بھی پڑھیں، بالکل آخر میں فجر سے تھوڑا پہلے، تو آپ جون سا طریقہ استعمال کرو گے وہ سنت ہے۔ آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ زوال کا وقت کیا ہے اور اس وقت قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے؟ ان کا سوال یہ زوال کا وقت کیا ہے اور اس پہ قرآن شریف پڑھنا اور ٹائم کہتا ہے؟ بھائی زوال کا وقت چینج ہوتا رہتا ہے، آج کل 12:30 کے قریب آ رہا ہے کیونکہ دھوپ بڑھتی جا رہی نا، لیکن اس ٹائم قرآن پڑھنے میں کوئی منائی نہیں ہے، سجدہ کرنے کی منائی ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے کہ ایک قوم جو ہے وہ سورج کی پرستش کرتی تھی، تو نبی نے منع فرمایا کہ لوگوں کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ اللہ کے ماننے والے جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں، ایسا انہیں گمان نہ ہو کہ یہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدہ صاحب کی آیت آ گئی، سجدہ صاحب کی آیت آ گئی، ہاں، تو پھر وہ سجدہ بات نہیں۔ ان کا سوال یہ سجدہ سو کی آیت آئے تو بعد میں کریں، احتیاطاً بعد میں کرنا چاہیے۔ آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ایک پوچھ رہا جی، یہاں مجلس میں سننے سے سمجھ میں آئی بات کہ جو انسان غلطی کرتا ہے اس کا بوجھ اس کو پڑتا ہے، اور اللہ کا تو حکم نہیں ہے، اللہ کا تو علم ہے وہ جو بتا دی، تو اب بندہ جو اس کے احساس کمتری میں ڈوب رہا اور اتنا ڈپریشن میں چلے جاتا ہے، تو اس سے ابھرنے کا اصل میں ان کا سوال یہ ہے کہ گناہ ہونے کے بعد جو ہے اندر جو گلٹی ہوتی ہے اس میں ڈپریشن میں چلا جائے آدمی، تو اس کا کیا حال ہے؟ بھائی یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ دیکھو اللہ نے ایک چیز دی ہمیں، توبہ، جو ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا مالک ہے، میرا خالق ہے،
اس سے میں توبہ کروں گا, وہ اسے قبول کرے گا, وہ معاف بھی کر سکتا ہے. اور قرآن میں ہی سورہ زمر میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اے میرے نبی اپنے امتیوں یعنی میرے بندوں سے یہ بات کہتے کہ جو اپنے اوپر بہت ظلم کر بیٹھے وہ میری رحمت سے مایوس ہے. جو ڈپریشن میں جا رہا وہ مایوس ہے, اور مایوس ابلیس ہے. شیطان مایوسی تو وہ اللہ کی رحمت سے, اسی لیے تو ابلیس بنا دیا. تو جو مایوس ہو گیا وہ اللہ کی رحمت سے نکل گیا, وہ پھر ڈپریشن میں چلا گیا. اس لیے توبہ جو ہے وہ آپ سے گناہ ہوا 70 بار بھی, اگر حدیث میں ہے کہ 70 بار بھی گناہ ہو, بار بار جان بوجھ کے نہ کرے, دل سے توبہ کری, پھر وہی گناہ ہو گیا تو پھر اللہ سے توبہ کرے, انشاءاللہ اللہ معاف کر دے. تو اس میں لوگ جو ہیں کچھ آدمی جو نئے یہ اپنی برتری کا اظہار دوسرے پکڑے, یہ نہیں کہ اپنی خیر خواہی کا اظہار کریں کہ جی وہ خروج بھی کرنا پڑے گا جب توبہ الا من تاب وعمل صالحا. تو یہ اس آیت سے استدلال کر کے ہم تو یہ کہیں کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ خروج بھی کرنا پڑے گا. اللہ توبہ, ان کا سوال یہ ہے لوگ کچھ اپنی طرف سے بھی کہ خروج بھی کرنا پڑے گا, مطلب ایمان سے نکل گیا پھر اس کے ایمان کی تجدید کرو. یہ بیکار کی باتیں, نہ نبی نے یہ کام کرایا اور نہ بڑے بڑے گناہ صحابہ کرام سے ہوئے, بڑے بڑے گناہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کنفیشن کیا. بہت سے کو تو اللہ کے رسول نے کہا چل تیری معافی ہو گئی, تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھ لی, ظہر پڑھ لی, عصر پڑھ لی, معاف ہو گیا. صرف نماز پڑھنے سے حضور کے ساتھ آپ نے جماعت کی نماز پڑھی, آپ کے گناہ معاف ہو گئے. آپ یقین کریں اللہ 70 ماؤں سے زیادہ رحمت والا ہے اور محبت کرنے والا ہے. وہ اللہ ہی کہاں جو معاف نہ کر سکے, ایسے اللہ کو تو ہم نہیں مانتے. ہم تو اس اللہ کو مانتے ہیں جو ہمیں معاف کرے. بھائی اللہ نے کہا کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے اور توبہ نہیں کرو گے تو میں تمہیں ختم کر دوں گا, اور تمہارے بدلے پھر ایسی ایک قوم لاؤں گا جو گناہ کرتی ہوگی اور میرے آگے گڑ گڑاتی ہوگی. اللہ کو تو ہمارا گڑ گڑانا, ہماری توبہ پسند ہے. یہ میں تمہیں حدیث بتا رہا, حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے یہ بات فرمائی کہ اگر تم نے گناہ نہ بند کر دیا, تم نیک بن گئے اتنے زیادہ کہ اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگے, تو میں تمہیں ختم کر دوں گا, اور اس کے بدلے میں پھر ایسی قوم لاؤں گا کہ جو گناہ کرے گی اور میرے آگے گڑ گڑائے گی, توبہ کرے گی. سہارنپور میں لکڑی کا کام اور حوضے کا کام بہت زیادہ ہے, لیکن میں نے اکثر دکانوں پہ دیکھا ہے کہ سبھی زیادہ مسلم لوگ ہی لکڑی کام کر رہے ہیں, لیکن مندر بنا رہے ہیں, مورتیاں بنا رہے ہیں, اور حوضے کام میں فوٹو بنا رہے ہیں, یا پھر کچھ شرکیہ کلمات لکھ کے اس میں بنا رہے ہیں. تو اس معاملے میں کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ مسلمان حوضری والے یا لکڑی والے اس طرح کی چیزیں بنا رہے ہیں, وہ شرکیہ چیزیں ہیں, کیا وہ جائز ہے؟ بالکل حرام ہے میرے بھائی. دیکھو ایک اصول سمجھ لو, اسلام میں یہ اصول ہے جو جو چیزیں حرام ہیں ان چیزوں کی کمائی بھی حرام ہے. جیسے شرک حرام ہے, اسی طرح سے اس کی کمائی کی سب تمام تر چیزیں وہ حرام ہیں. اسی طرح سے بالکل اگر کوئی ناجائز کلمات اسلام میں فحاشی پھیلانے والی چیزیں حرام ہیں, تو اگر وہ آپ پھیلاتے ہیں یا اس طرح کی ٹی شرٹیں بناتے ہیں تو وہ حرام ہے. اور آپ یقین کرو اگر آپ نے اللہ کے لیے کام چھوڑ دیے نا تو اللہ ایسے بے گمان راستوں سے روزی دے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ طلاق کی کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ انہیں بے گمان راستوں سے روزی دیتے ہیں. کر کے دیکھ لے لو. کیا اذان کے وقت پیشاب کرنے جا سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ کیا اذان کے وقت پیشاب کرنے جا سکتے ہیں؟ بالکل بھائی. دیکھو اذان کا جواب دینا سنت ہے, لیکن پیشاب روکنا آپ کے لیے ناجائز ہے. وہ فرض ہے پیشاب کرنا, اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو. آپ اذان کا جواب نہیں دے سکتے باتھ روم میں, یہ ہے بات. ٹھیک ہے بھائی, آج میرے خیال میں زیادہ ہو گیا ٹائم, اور کسی کا سوال تو نہیں رہ گیا کچھ؟ اگر کوئی امام صاحب گمراہ ہو تو ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی. ان کا سوال یہ ہے کوئی امام صاحب, آج کا آخری سوال ہے بھائی, کوئی امام صاحب گمراہ ہوں کیا ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی بھائی. دیکھو جب ان کا محاصرہ کیا نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو انہی کے دشمن جب نماز پڑھا رہے تھے کوئی امام, تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں. ہاں بالکل نماز پڑھو, کیونکہ وہ امام ہے. تو اس لیے بالکل آپ کو اگر پتہ بھی لگ جائے نا کہ گمراہ ہے امام, تو آپ نماز پڑھ لو. اگر آپ کو کرائیت آتی ہے تو دوسری مسجد دیکھ لو. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف